بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ صحافی ڈائری چینل کی اردو سروس ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست سید ارشاد بخاری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ قومی سلامتی کمیٹی کا وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس، کوئی بیرونی سازش کے ثبوت نہ ملے ہیں، کمیٹی کا اعلامیہ۔ کمیٹی اعلامیہ سے پی ٹی آئی کے موقف کو تقویت ملی ہے، بذریعہ جوڈیشل کمیشن انکوائری کرائی جائے، شاہ محمود قریشی کا بیان۔ پاسپورٹ ہر پاکستانی کا حق ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، رانا ثناء اللہ کا اظہار خیال۔ قوم اسلام آباد کال کا انتظار کرے، عمران خان کا ایک نئے جلسہ کا پیشگی عندیہ۔ اب ایک نظر تجزیاتی رپورٹ پر۔ ویورز، اسلامی سربراہی کانفرنس کے قیام پر ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل، ایدی امین، یاسر عرفات، کرنل قذافی اور اسلامی نظام حکومت کے قیام کی کوشش کرنے پر جنرل ضیاء الحق اور ملا عمر وغیرہ انجام بھگت چکے تھے۔ عمران خان شاید زندگی کے نشیب و فراز سے ناواقف تھا۔ اس نے بھی طالبان حکومت کی حمایت کر دی اور امریکہ کو اڈے دینے یا نہ دینے کے سوال پر ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا اور روس پہنچ گیا اور بار بار کہتا رہا کہ ہم کوئی غلام ہیں وغیرہ۔ ذی شعور لوگوں نے اسی وقت ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اب عمران نہیں بچے گا، اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ عمران حکومت کا دھڑن تختہ ہو گیا۔ اسلامی دنیا کے چپے چپے پر میر جعفر اور میر صادق پھیلے ہوئے ہیں۔ شروع دن سے ہی ٹیپو سلطان شہید ہوتا آ رہا ہے۔ گزشتہ روز امریکی خط پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اجلاس کے اختتام پر شرکا کے چہرے فق تھے، رنگ اڑے ہوئے تھے، کسی کے چہرے پر ہلکی سی بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ نہ جانے سابق امریکی سفیر اسد مجید نے ایسی کیا بات کہہ دی تھی کہ وزراء بیمار سے لگ رہے تھے۔ اس اجلاس کا اعلامیہ بر وقت کیوں نہیں ہوا تھا یا کیوں نہیں پیش کیا گیا تھا؟ آخر تاخیر کی وجہ کیا تھی؟ عوام اب بھی تشویش کا شکار ہے۔ بعد ازاں اعلامیہ میں کہا گیا کہ خط میں کوئی سازش ثابت نہ ہوئی ہے۔ ویورز، صحافی ڈائری چینل کی تحقیق کے مطابق اگر یہ سازش تھی تو اس میں عمران حکومت کے منحرف ارکان، اس کے اتحادیوں، عارف علوی کا ملوث ہونا یقینی لگتا ہے، جو مستعفی نہ ہو کر موجودہ حکومت کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ اور اگر یہ سازش نہیں ہے تو مداخلت ضرور ہے، جو کہ امریکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ کرتا آ رہا ہے۔ عمران خان اگر بر وقت خط سامنے لے آتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ یہ سب اس کی تاخیر کا انجام ہے۔ مداخلت اداروں کی مجبوری تھی، ورنہ ملکی حالات ابتر ہو جانے تھے۔ یاد رہے کہ اب عمران خان کا دوبارہ حکومت کے خواب دیکھنا بیکار ہے، کیونکہ اب وہ جتنا زور لگائے گا اس کے لیے اتنا ہی خطرناک ہوتا جائے گا۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں یا بیرون ممالک جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لے اور پرسکون ہو جائے، یہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔